اب تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت، اگر یہ باقاعدہ کتابوں میں پڑھایا جانے والا آپریشن ہوا ہے، یہ اتنا کامیاب آپریشن ہے بابو، یہ مذاق نہیں جو ہوتا. اس کی انٹینسٹی تھی، جو اس کی ایگزیکیوشن تھی، اس کے خلاف یہ کامیاب آپریشن. ایک سیدھی سادی بات ہے، ٹھنڈے طریقے سے بات کرو. ایک انتہائی دور دراز بلند قامت لقدق صحرا میں ایک ریلوے ٹریک، پہاڑوں کے بیچوں بیچ 17 کوئی روڈ سرنگوں نہیں میں وہاں سے تک. ایک سرنگ کے پاس کم، اس کے نزدیک ترین جو سڑک ہے وہ 26 کلومیٹر دور ہے، نزدیک ترین. ہیلو، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، رائٹ. اور پہاڑوں کے بیچ میں. اب وہاں پر ہمیں آخری خبریں کیا آتی ہیں کہ جب وہ ٹرین کو اغوا کر لیتے ہیں تو اغوا کار کہتے ہیں کہ جی ہماری مندرجہ ذیل شرائط ہے، انہیں 48 گھنٹوں میں مکمل کیجیے. یہ تھا یا نہیں بات؟ ہم نے یہ کہی. اس کے بعد ہمیں سیکورٹی ذرائع ہی نے یہ بتایا، اور باقاعدہ پھر بعد میں تصاویر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بدولت آئیں کہ جی کیسے انہوں نے ٹکڑیوں میں بانٹ کر اور ان کے ساتھ خودکش بامبرز جو ہیں ان کی وہ ٹکڑیاں بٹھا دیے بٹھا گئے رکھی تھیں جو کہ بھئی ہاسٹیجز اگر تھے، کوئی- ان کو جیکٹس اور بارود لگا دیے گئے کہ اگر کوئی ان موومنٹ کو ہو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن ہوا تو گڑ- بلاسٹ کر دیا جائے. اب ایسے حالات میں کل ایمانداری کی بات ہے، جب میں اور آپ ہر طرح کی گھمائی پھرائی کر کے سارا زور لگا کے جب بیٹھے تھے تو ہمیں بیٹھتے ہوئے یہ احساس نہیں تھا یار شاید آج رات کو حتمی آپریشن ہوگا. یاد ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں. اور میں وہ کہتا رہا کہ دیکھو یہ جو زبان یوز ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جائے وقوع پر موجود تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور بعد میں نے کہا جا رہا ہے کہ تفصیلات کا انتظار. اور پھر ہمارے شو کے اختتام پہ ڈی جے ایس پی آر کا اپنا وہ آ گیا. ایک ٹی وی چینل پہ پیپر دیا تھا تو جس سے اب میرے پیارے، آج تو اس قوم کا حق بنتا ہے کہ ایک طرف بھارتی ٹیلی ویژن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے الجزیرہ ہو گیا، سی این این ہو گیا، بی بی سی ہو گیا، انہوں نے اس سٹوری کو بہت الائیو رکھا ہے. آج کا زمانہ آڈیو ویژول زمانہ ہے. فلو انفارمیشن روک کے ایکچولی پروپیگنڈا کو ترویج ملتی ہے نا سر. یار انہوں نے کر دی نا. ہمارے پاس یہ جواب تھا کہ یار ہم اگر اس وقت جو ہے اپنے پتے کھولیں گے تو اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب تو کامیاب آپریشن ہو گیا نا. اب آج صبح قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، وہاں پر پھر میں کہتا ہوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے خواجہ آصف، ہمارے وزیر دفاع. ان پر یہ تہمت ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. تہمت نہیں، وہ واقعی پاکستان کے وزیر دفاع. ان پر یہ تہمت ہے کہ وہ وزیر دفاع ہیں. ٹھیک ہے جی، ورنہ پیک کا لگ سکتا ہے. ورنہ یار اب میں کیا کروں؟ یا تو میں اپنے وطن کی بات کروں، تو یا پھر پیکا اپنے دکھوں کی بات کروں، یا پھر یعنی پیکا کے ڈر کی کیا وجہ سے. کریں، مجبوری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کروں، میں تیار ہوں. حاضر لہو ہمارا یار، حد ہوگی. انف از انف، بہت ہو گیا. بھائی صاحب آپ اٹھتے، آپ کہتے جناب اسپیکر سے پہلے کچھ ہوتے، میں بتانا چاہتا ہوں کل رات آپریشن ہوا تھا اور یہ اس طرح ہم نے اس کو، وہ بجائے وہ تقریر وزیر داخلہ بتاتے ہی نا، وزیر دفاع کیوں بتاتے؟ اچھا وہ بھی تشریف نہیں لائے. ایک تو وہ تو اپنی شان سے کم سمجھتے ہیں نا. ان کو تو یہ ہے کہ جب مل کے دونوں بڑی جماعتوں نے کہا کہ خدا کے لیے ایک تو آپ سینٹر بنیے اور دوسرا خدا کے لیے آپ وزیر داخلہ بھی بن جائیے. تو انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ ہیں. لیکن چلیں، اگر وہ خاموش ہیں، وہ نہیں بولنا چاہتے تو وزیر داخلہ بول لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وزیر داخلہ صاحب کی، چلیں میں ان کی اگر ڈیفنس کے لیے سوچوں، پھر بالکل ہو کر انہوں نے یہ سوچا ہوگا جی وزیر اعظم صاحب جو کہ خود تشریف لے جا رہے ہیں کوئٹہ، تو بہتر یہ ہے کہ انسٹیڈ آف می مائی باس شوڈ ٹاک ٹو. اب میں باخدا پوری توجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب سنتا رہا ہوں. مجھے ان کے خطاب سے جو بات امپورٹنٹ لگی
وہ یہ کہہ رہے ہیں زیادہ ان کا اس طرف جاتی ہے بات کہ وہ جن کے دل میں طالبان سے بہت محبت، صاف لفظوں میں تحریک انصاف اور ان کے انہوں نے خیبر پختونخوا کو فنڈز اچھا اور بھائی اب اب یہ ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے بارے میں نہایت دیانتداری سے میں آپ کی اس بات کو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ تحریک انصاف کے نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، جنہوں نے مجھے اور عدنان حیدر کو یہ بتانا تھا کہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کیسے لڑنی ہے۔ 5th جنریشن وار. تو کل وہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ برکھا دت کے ساتھ بیٹھ کے لڑ رہے تھے، تو میں نے تو ان کو نہیں ڈھونڈا تھا، میں نے تو انہیں ڈپلوائے نہیں کیا تھا، اللہ بھلا کرے، ٹریننگز بھی دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں جو ہوں، میں جو اگر کچھ سوالات اٹھاؤں گا تو میرا حق ہے کہ اب آپ مجھے جواب دیں ان سوالات کا۔ اس پاس سے تو آئے نہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا نہیں یار، ایک بڑی ابھی انہوں نے جیسے فرمایا کہ 2018 میں ختم ہو گئی تھی اور نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، سر یعنی فیکٹ چیک کریں، 2017 میں آپ کے بھائی فارغ کر دیے گئے تھے سپریم کورٹ کے ہاتھوں۔ دہشت گردی ختم ہوئی تو ڈاکٹر ملک اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ تھا، اس کے بعد آپ کے معاہدے کے مطابق سردار ثناء اللہ زہری پاکستان مسلم لیگ نون کو وزیر اعلیٰ بننا تھا۔ بریک لگائیں، آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں مالک صاحب، ڈاکٹر مالک، آپ ان سے تصدیق کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ نے اس پہ کالم بھی لکھا ہو۔ مالک صاحب کو بھیجا گیا ڈاکٹر اللہ نظر کے پاس، او بھائی میرے، وہ مجھے پتا ہے مکالمے سب کچھ، وہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے واپسی اسی نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، ماننے ڈاکٹر مالک کو امبیرس کیا گیا دوسرے لفظوں میں۔